بیٹھنے والے ملک الطاف صاحب اور دیگر جتنے بھی یہاں تشریف فرما بہنوں بھائیوں بزرگوں السلام علیکم۔ آج کی یہ تقریب جہاں میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے اندر ایک شعور پیدا کرنے کے لیے فیاض مصطفی صاحب نے ایک ایسا کام کیا جس کے ذریعے آپ لوگوں کو پیغام گیا، جس کے ذریعے آپ کے اندر جدوجہد اور یہ خواہش پیدا ہوگی کہ ہم بھی اپنے بچوں کو بہتر انداز میں تعلیم دینے کے لیے اس ادارے میں بھیجیں۔ تو میں پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج کے جو آپ کے بچے پاس ہوں گے، آپ نے جو پورا سال محنت کی، اس پہ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے پورا سال محنت کرنے کے بعد آج والدین کو یہ پیغام دیا کہ ہمارا بچہ پاس فرسٹ یا سیکنڈ یا تھرڈ پوزیشن پہ جائے گا۔ اس پہ میں پورے سٹاف کو اس ایسے دور افتادہ علاقے میں جہاں اس بات کا شعور اس لیول پہ نہیں ہے کہ آج جدید دنیا میں ایجوکیشن کتنی ضروری ہے، بھائیوں بزرگوں، اگر ہم نے اس دنیا میں ترقی کرنی ہے، اگر ہم نے اس ملک کے ساتھ اپنے ہم خیال رہنا ہے اور اس لیول سے رہنا ہے کہ ہم ترقی یافتہ ہوں اور پوری دنیا کے ساتھ جا کے ہم مقابلہ کر سکیں، تو اس کی بنیادی وجہ ایجوکیشن ہے۔ یہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے ایسے ہی قائم نہیں ہو گئے تھے، ان پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے پیچھے ایک سوچ تھی، ایک فکر تھی۔ 1857 کی جنگ آزادی کو اگر آپ دیکھیں تو اس وقت کے حالات میں جب مسلمانوں نے سوچا کہ ہم دنیا میں کہاں کھڑے ہیں اور اس کے آگے باقی دنیا کے لوگ کہاں کھڑے ہیں، کیوں ہمارے ذہنوں پہ، کیوں ہمارے علاقوں پہ، کیوں ہماری جسموں پہ انگریز سوار ہے، تو اس کی سواریت کو، اس کی جو کلچر تھا اس قبضے کو ختم کرنے کے لیے سر سید احمد خان نے اس بر صغیر میں ایک پیغام دیا تھا کہ آؤ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے ذریعے ہم لوگ انگلش سیکھیں گے اور یہ انگلش سیکھ کے ہم ان دوروں کا مقابلہ کریں گے اور پھر جا کے ہم آزادی حاصل کریں گے۔ بنیادی چیز کسی بھی قسم کی ترقی کے لیے جہاں آزادی کے لیے تعلیم ضروری تھی، وہاں معاشرے میں اپنی ترقی کے لیے بھی تعلیم ضروری ہے۔ تو میری یہ گزارش ہوگی کہ آپ تمام لوگ اپنے بچوں کو، ایک والد جو بھی اتنی محنت کرتا ہے، جو اتنی مزدوری کرتا ہے، اس کے سامنے ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، اس کو یہ سوچنا چاہیے، اس کی یہ فکر کرنی چاہیے کہ میری اولاد کہاں پڑھ رہی ہے، اس کو پوچھنا چاہیے، کم از کم اس کی یہ فکر کرنی چاہیے کہ میں اگر اس کو اچھے پیسے دے رہا ہوں، کھانے پینے کے لیے دے رہا ہوں، اچھے ادارے میں بھیج رہا ہوں، لیکن اس کا بیک اپ بھی بہت ضروری ہے۔ جہاں والد کی ذمہ داری بنتی ہے تو پیسہ کما کے نہیں کا ہے، اپنی ماؤں سے، اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے بچے کا بیک اپ لازمی رکھیں، اپنے گھر کے اندر اس بچے کی تعلیم و تربیت پہ پوری طرح فکر اور غور کریں۔ شیخ شاہ عبد القادر جیلانی، میں ان کی ایک مثال دوں کہ وہ زمانے میں بہت معزز ہوئے، اتنے معزز ہوئے کہ لوگ ان کو وقت کا ولی کہنے لگے، تو ان کو پوچھنے لگا کہ کیسے ولی بنے، تو ان کی والدہ نے ان کو بتایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی جو ولایت ہوئی، جو اس پہ ولی بنے، تو اس پہ ان کے پیچھے ان کی والدہ کا کردار تھا۔ تو ان کو پوچھا کیسے کردار تھا، انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو قرآن کی آیت کے بغیر کبھی لوری نہیں دی اور میں نے بغیر وضو کبھی اس کو دودھ نہیں پلایا، اور اس کی بنا پہ والدہ کے کردار پہ ان کو ولایت ملی۔ تو بھائیوں بزرگوں بہنوں، ہم لوگ اگر آپ آج دیکھیں کہ ہم معاشرے میں کہاں کھڑے ہیں، ہم نے اپنی اسٹینڈیبل پوزیشن کو دیکھنا ہے، ہم نے اس جدید دور میں، اس ترقی یافتہ دور میں اپنی ایجوکیشن کے بہتر کرنے کے لیے اپنے اداروں کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہے، اپنے اداروں کے اندر جا کے ان کے حالات معلوم کرنا ہے کہ کیسے حالات ہے اداروں میں۔ آپ کی فیس سے یہ سٹاف شاید انتہائی قسم کرسی کی حالت میں نظام چلا رہا ہوں۔ میں پوچھ رہا تھا ابھی فیاض بھائی سے، تو مجھے کہہ رہے ہیں 150 ہماری تعداد ہے، تو آپ نے جو فیس دینی ہوتی ہے وہ کم از کم پر وقت دیں تاکہ آپ کے بچے کو جو استاد پڑھا رہا ہے وہ پورے طریقے سے اس پر توجہ دے۔ تو آج میں اس سٹیج کی وساطت سے تمام لوگوں کو، یہ ہمارا گھر ہے، ہم کہیں دور کے نہیں رہنے والے، میں اسی علاقے سے الیکشن لڑ کے اسی علاقے کے ڈسٹرکٹ کونسلر بناؤں، میری بھی ذمہ داری ہے، میں نے بھی الیکشن میں لوگوں سے وعدے کیے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، میں ایک ایک اس وعدے کا پاسدار ہوں، ایک ایک اس بات کا پاسدار ہوں جو الیکشن میں لوگوں میں نے کہی ہے۔ میں اگر اپنے 5 سال کے اندر یا 4 سال کے اندر وہ کام نہ کر سکا تو مجھے کھڑے کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا، ہم نے آپ کو چنا تھا اور آپ نے وہ کام نہیں کیا۔ میں اپنی جیب سے کروں، میں گورنمنٹ سے کروں، جہاں سے بھی ہو، ہمارے الحمدللہ اتنا لائق اور پڑھے لکھے جو ہمارے پشت بان ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے جو منسٹر ہیں ملک ظفر اقبال صاحب کو آپ نے یہ 3 اسٹیشن جتائے تھے، اس پہ بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان کو جتانے کے بعد آپ نے مجھے بھی بہت سارے ووٹ دیے، میں اس کے بھی آپ کا شکریہ
شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے ساتھ بھی بہت یکجہتی کی, جہاں ہمارے بھی عمران اس لیول پہ یا اس وارڈ سے نہ جیت سکے, لیکن ان کا ذاتی معاملات اور سسٹم ہو سکتا ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف مضبوط ہے. میں سمجھتا ہوں تمام بھائی, کل جو الیکشن تھا اس میں پارٹی سسٹم تھا, ایک نظام تھا, تو اس میں کسی نے ووٹ دیا نہیں دیا. میں اور ڈاکٹر قیوم صاحب پہلے بھی بھائی تھے, ایک ہی جماعت ہے, آج بھی بھائی ہے, کوئی تفرقہ نہیں ہوتا ہے. صرف لوگوں کے اندر ذہنوں میں یہ باتیں ڈالی جاتی ہیں, فلاں اس جماعت کا ہے, فلاں اس برادری کا ہے, فلاں وہاں رہنے والا ہے. علاقائیت, تسمیت کوئی لوگ کرتے ہیں جو لوگ ترقی نہیں کر سکتے. ہم آج بھی بھائی اور پہلے بھی اسی طرح ہے. تو میں تمام لوگوں کو یقین دلاتا ہوں جنہوں نے ووٹ دیے نہیں دیے, پاکستان تحریک انصاف کو دیے, نون لیگ کو دیے, جس کو دیے, ہماری حکومت ہے. ہم ہر فرد کے لیے, ہر شخص کے لیے, ہر بھائی کے لیے ہمہ وقت حاضر ہیں. جس کو جہاں مسئلہ ہو, کہیں اس کو اسٹارٹ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نے ووٹ دیا تھا, ہم نے نہیں دیا تھا. ہم کام کریں گے تو اگلے 5 سال میں آپ کے پاس آئیں گے, اگلے 5 سال میں آپ نے بھرپور ہماری پھر معاملت کریں گے, لیکن وہ ہمارے کردار پہ ہوگا. آپ نے اپنا کردار دکھا دیا, اب ہمارا ہے, تو ہم انشاءاللہ اسی لیول سے, جس طرح ہمارے کسی نے ووٹ دیا ہے, جس نے نہیں دیا ہے, ایک سسٹم کے ساتھ بغیر بلا کسی تفریق کے انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت کے لیے ہمہ وقت حاضر اور موجود رہیں گے. بھائیو بزرگوں, وقت زیادہ اپنے دامن میں وسعت نہیں رکھتا. میں نے کوٹلی بھی ایک اسپیشل میٹنگ تھی, اس پہ جانا ہے. ایک مرتبہ پھر دل کے عطا کرے اس پورے سٹاف کا اور آپ تمام عوام علاقہ کا جنہوں نے ہمیں عزت بخشی, منہاج القرآن کے ساتھیوں کا دل کے عطا کرے ہوئے شکریہ ادا کرتے ہوئے اسی توقع کے ساتھ کہ آپ لوگ اپنے گھر میں جا کے سوتے ہوئے اس چیز کو روز کا روز احتساب کریں گے کہ میرا بچہ آج کس پوزیشن پہ کھڑا ہے. اپنے بچے کی روز بروز کارکردگی کو جانچنے کے لیے اپنے اداروں سے کم از کم ضرور لیزان رکھیں, اپنے اساتذہ سے ضرور لیزان رکھیں. یہاں گورنمنٹ سکول پہ بھی ہے, اگر آپ بچوں کو پوچھیں گے نہیں تو کیسے یہ کام مکمل ہوگا, کیسے آپ نئی نسل کو باعلم اور باعمل اور با کردار بنا سکتے ہیں. ہمیں اس بات پہ افسوس بھی ہے کہ نرالی ہائی اسکول والوں کو اس دفعہ کچھ پیسے پڑیں گے, لیکن اس بات پہ ہمارا کوئی کمی یا قصور نہیں تھا کہ ان میں یہ سینٹر کے حوالے سے کچھ لوگوں کے داخلے کسی دوسرے سینٹر میں چلے گئے, تو بہت لیٹ ہمیں بتایا گیا جب ساری فائلیں اور پیپر کمپوز ہو گئے تھے. تو ہم نے کوشش کی بورڈ میں, لیکن وہ نہیں ہو سکا. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آئندہ بر وقت آپ کو اس سینٹر کو خوشحال کریں, جو آپ کا بوائز ہائی اسکول میں ایگزام سینٹر ہے. تو اس کے حوالے سے اس دفعہ جو آپ کو لاسٹ ہوا, ہم کوشش کریں گے اس کو پورا کریں گے, اس کی معاونت بھی آپ کی کریں گے. ایک مرتبہ پھر آپ تمام لوگ علم سے محبت رکھیں گے اور اپنی نئی نسل کو بہتر انداز میں تعلیم و تربیت کے لیے منہاج والوں سے اور فیاض بھائی سے پورا تعاون کریں گے. آپ تمام لوگوں کا دل کے عطا کریں گے. اسے شکریہ ادا کرتے ہوئے اور اپنی طرف سے 10,000 روپے کا اعلان کرتا ہوں کہ یہ فیاض بھائی کی اس حالت میں تعلیم کی شمع کو روشن کر رہے ہیں, یہ مزید بہتر کریں اور جہاں جہاں ہماری ضرورت ہو ہم ہمہ وقت حاضر رہیں گے. اس کے علاوہ آپ کے علاقے میں جو کوئی یتیم بچے ہیں فیاض بھائی آپ کے ادارے میں, ان تمام کے لیے میں کتابیں دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہوا. آپ مجھے ڈیٹیل دیں گے تو میں آپ کو وہ کتابیں مہیا کروں گا. تمام بھائیوں بزرگوں کا شکریہ ایک مرتبہ. والسلام. کارپور کھالی جناب مہمان خصوصی ڈاکٹر شاہد رشید صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. پروگرام جاری رہے گا, آپ احباب تشریف رکھیے گا.